الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ آج ہمارا درس قرآن کا یہ سلسلہ آیت نمبر 201 سے شروع ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمِنَ النَّاسِ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو یوں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں دنیا کے اندر بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب۔ یہی لوگ یعنی یہ دعا مانگنے والے جو لوگ ہیں جو یہ دعا مانگتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یعنی جو دنیا بھی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور آخرت بھی مانگتے ہیں، دنیا کا بھلا بھی مانگتے ہیں، آخرت کا بھلا بھی مانگتے ہیں اور جہنم سے بچنے کی دعا مانگتے ہیں، تو اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے وہ حصہ ہے، وہ نصیب ہے جو انہوں نے کمایا۔ کیا کمایا؟ انہوں نے یہی کمایا، انہوں نے کہا کہ پروردگار ہمیں دنیا کے اندر بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور جہنم سے بچا۔ یہ اصل مدعا ہے، یہ اصل کامیابی ہے، یہ اصل مانگنے والی چیز ہے جو اللہ سے ہم نے مانگی ہے۔ کیا مانگنی ہے؟ کہ دنیا کے اندر بھی بھلائی ہو، مال ہے، اولاد ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، جو بھی خوشیاں ہیں دنیا کی، جو بھی مال ہے دنیا کا، یہ مانگیں، بالکل مانگیں، لیکن اس کے ساتھ آخرت، کیونکہ اصل آخرت ہے، آخرت بھی مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرمائے، جہنم کے عذاب سے بچائے، قبر کے عذاب سے بچائے، حشر کے عذاب سے بچائے، کیونکہ اصل ڈیسٹینیشن، اصل منزل ہماری مرنے کے بعد اسٹارٹ ہوتی ہے۔ مرنے کے بعد جنت جو اصل ٹھکانہ اور مقام ہے ایک مومن کا، ایک انسان کا جو اللہ نے اس کے لیے بنایا ہے، وہ جنت ہے۔ اب اگر وہ مانگے گا، اس کے لیے تقاضا کرے گا تو اس کو ملے گی، یعنی جنت جو ہے وہ اس کو مانگنے سے ملے گی، اس کے لیے تقاضا کرنے سے ملے گی۔ وَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، کہ اس کے لیے کام کرو، جو کرنا ہے، محنت کرنی ہے تو اس کے لیے کرو، اس منزل کے لیے کرو، جنت کے لیے کرو۔ تو اس لیے کہا اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ ان کے لیے ہے جنہوں نے کمایا اس کے لیے، یعنی جو اس کے لیے تقاضا کریں گے، کوشش کریں گے، دعا کریں گے، بھاگ دوڑ کریں گے جنت کے حصول کے لیے، تو ان کو جو ہے یہ نصیب ہونے والی ہے، یہ آخرت، یہ جنت اور اس کی نعمتیں اور جہنم سے چھٹکارا۔ واللہ سریع الحساب، اللہ تعالی جلد حساب لینے والا ہے۔ سریع کا مطلب ہوتا ہے جلدی، یعنی کوئک، کہ اللہ تعالیٰ کا آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ صرف کسی چیز کا مثلاً کوئی چیز معلوم کرنی ہے، اس کی قیمت اس کے سامنے، مشین کے سامنے کرتے ہیں اور وہ فوراً جو ہے وہ اسکرین پہ اس کی قیمت آ جاتی ہے، اس کی ساری جو ہے وہ ڈیٹیل آ جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے کوئی لمبا چوڑا بل ہوتا ہے وہ جلدی بن جاتا ہے مشین کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندوں، اتنے بندے ہوں گے، کیا تعداد ہوگی، تو ان سب کا حساب کوئکلی کرے گا۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا کئی جگہ ذکر فرمایا اور کئی طریقے سے فرمایا۔ مثلاً سورۃ بنی اسرائیل میں 15ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، کہ ہم قیامت کے دن بندے کا اعمال نامہ، رزلٹ، اس کو تھما دیں گے اور اس کو کہیں گے کہ اقرأ، پڑھو اسے، کتابک، یہ ہے تمہارا اعمال نامہ، یہ تمہارا رزلٹ، کفیٰ بنفسک، تم خود کافی ہو، الیوم، آج کے دن، حسیبہ، حساب کرنے کے، یعنی تم بآسانی اپنا حساب کر سکتے ہو کہ پوری زندگی جو تمہیں ملی تھی، 100 سال کی، 50 سال کی، یا جو بھی ملی تھی، اس پوری زندگی کا نچوڑ یا رزلٹ یہ تم خود سے معلوم کر سکتے ہو کہ تم نے کیا کھویا، کیا پایا، کیا اچھا کیا، کیا برا کیا، وہ سارا بندے کو اس کے سامنے ملے گا۔ چنانچہ قرآن مجید میں حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جب اس میں ذرا سی باتیں دیکھے گا، اچھی بری، تو وہ کہے گا کہ کیا میرا یہ رزلٹ ہے کہ اس میں وہ معمولی سی باتیں جن کو میں معمولی سمجھتا رہا، اچھی یہ بری، وہ
بھی اس کے اندر درج ہے۔ یہاں سے قرآن مجید میں ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندے نے جہاں دنیا میں کوئی ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے وہ بھی اسے دیکھے گا، کوئی ذرہ برابر برائی کی ہے تب بھی اسے دیکھے گا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، لوگوں نے یہاں دنیا میں جو کچھ بھی کیا ہے ان کو ان کے اس کیے دھرے کے مطابق وہاں پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ جلد حساب، یہ دنیا والے حساب کی طرح تھوڑی ہے کہ جی اتنا لمبا چوڑا حساب ہے تو اس کو کرنے کے لیے بڑا ٹائم لگے گا، تو ایسا کچھ کوئی پھر وہاں پہ ایکشن ہوگا اور بندوں کا فوراً حساب کتاب جو ہے وہ کر دیا جائے گا۔ بہرحال اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اسی طرح سے دعا کیا کرے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ پروردگار مجھے دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور جہنم کی آگ سے بچا۔ اس میں یہ ساری باتیں کلیئر ہو گئیں کہ رہبانیت کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے بہت سارے واعظین اس طرح کی باتیں بیان کرتے ہیں کہ فلاں بزرگ 22 سال تک جنگلوں کے اندر درختوں کے پتے کھاتے رہے اور فلاں بزرگ جو ہے وہ کنویں میں الٹے لٹکے رہے اور فلاں بزرگ جو ہے وہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے اتنے سالات کی عبادت کرتے رہے، اس کا کوئی کنسپٹ دین میں، قرآن میں، حدیث میں نہیں ہے۔ اس کو کلیئر کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ہیں، جن میں سے ایک حدیث یہ ہے بڑی کلیئر کہ ایک دفعہ صحابہ کرام نے جو ہے وہ ازواج مطہرات سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق عبادت کیا ہے، آپ کتنی عبادت کرتے ہیں؟ ظاہر ہے وہ مسجد میں تو آتے تھے تو مختصر نماز پڑھاتے تھے، جو فرض نماز آپ پڑھاتے تھے وہ مناسب پڑھاتے تھے، بہت لمبی چوڑی سجدے قیام اتنا لمبا چوڑا نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اب وہ جانا چاہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد پڑھتے ہیں یا روزے رکھتے ہیں، اب یہ چیزیں تو ظاہر ہے گھر والوں کو پتہ ہوتی ہیں، تو لہٰذا انہوں نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی عبادت کے بارے میں آپ نے بتائیے۔ انہوں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو رات کو بڑی لمبی عبادت کرتے ہیں، آپ کے تو پاؤں سوج جاتے ہیں، آپ لمبا قیام کرتے ہیں، لمبا سجدہ کرتے ہیں، لمبی جو ہے وہ لمبی لمبی صورتیں پڑھتے تھے آپ، ایک ایک رکعت میں لمبی لمبی صورتیں، بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، ایک ایک قرات میں، مطلب ایک رکعت میں، تو آپ جو ہے وہ لمبی لمبی یعنی عبادت کرتے تھے رات کو اکیلے میں تہجد میں۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ یہ تو اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، معصوم ہے، نبی جو ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے، وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اس کی رہنمائی کر رہا ہوتا ہے، تو لہٰذا آپ اگر اتنی عبادت کرتے ہیں نفلی عبادت تو پھر ہمیں تو آپ سے ڈبل کرنی چاہیے، اس لیے کہ ہم تو عام لوگ ہیں، ہم سے تو گناہ بھی ہوتے ہیں، تو لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر ہمیں زیادہ روزے رکھنے چاہیے، ہمیں زیادہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ کسی نے کہا جی میں تو شادی نہیں کروں گا، میں تو ساری زندگی بس جو ہے وہ روزے ہی رکھتا رہوں گا اور رات کو جو ہے وہ لمبی عبادت کروں گا، اور دوسرے نے کہا جی میں جو ہے وہ یہ کروں گا وہ، تو انہوں نے جب یہ باتیں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جب پتہ چلا آپ نے ان کو بلایا تو پوچھا کہ بھائی تم نے یہ کہا ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اتنی لمبی عبادت کرتے ہیں تو پھر ہمیں تو زیادہ کرنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں اور اٹھ کے عبادت بھی کرتا ہوں، میں شادیاں بھی کرتا ہوں، میں دنیاوی معاملات جو ہیں ان کو بھی نمٹاتا ہوں، مطلب یہ ہے کہ دنیا میں رہ کے میں سارے کام کر رہا ہوں، یہ نہیں ہے کہ میں نے شادیاں نہیں کی اور میں نے اپنی پر شادی، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیویاں تھیں سب کو ہر ایک کو الگ الگ مکان ملا ہوا تھا، ہر ایک کو جو ہے وہ پورے سال کا خرچہ دے دیا جاتا تھا ہر ایک بیوی کو۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازدواجی زندگی یا معاشرتی زندگی کی تمام تر ذمہ داریاں جو ہیں وہ نبھا رہے تھے، اس میں یہ نہیں تھا کہ آپ کی جو اس طرح کی ذمہ داریاں تھیں آپ ان سے یعنی فارغ تھے اور آپ ایسا کچھ نہیں کر رہے تھے، آپ ساری معاشرتی جو ذمہ داریاں ہیں وہ نبھا رہے تھے۔ تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا طریقہ نہیں ہے، یعنی تم نکاح بھی کرو، تم بچے بھی پیدا کرو، تم بچے بھی پالو، تم معاشرے کے اندر رہو، تم کاروبار بھی کرو، تم اللہ کی عبادت بھی کرو، رات کو سو بھی اور رات کو اٹھ کے اللہ کی عبادت بھی کرو، یعنی یہ سارے کام کرنے ہیں، ایک میانہ روی اختیار کرنی ہے، درمیانی راہ چلنی ہے۔ لہٰذا دنیا کے اندر رہ کے دنیا
دنیاوی معاملات کو بھی بخوبی انجام دینا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دنیاوی نعمتیں بھی مانگنی ہیں اور آخرت بھی مانگنی ہے. اور آخرت جو ہے وہ اس حوالے سے مانگنی ہے کہ جو قبر کا عذاب ہے یا حشر کا عذاب ہے یا جہنم کا عذاب ہے اس سے بھی بچنے کا سامان کرنا ہے. تو لہٰذا اللہ نے فرمایا جو لوگ اس طرح سے اللہ سے مانگتے ہیں ان کے لیے یہ سب کچھ ہے جو وہ مانگ رہے ہیں. پھر فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. اللہ کو یاد کرو ان معدود چند دن میں خصوصاً یعنی جو حج کے دن ہیں ان کے اندر جو ہے خصوصی طور پہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو. چنانچہ ظاہر ہے وہ جتنے بھی دن ہیں حج کے یا عمرے کے تو ان دنوں میں خصوصی طور پہ جا کے اللہ کو یاد کرنا ہے, اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ, جب کوئی حج کر لیتا ہے ان 2 دنوں میں اور وہ جلدی واپس آنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے, اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے, فلا اثم علیہ, اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے. اور وہ من تأخر فلا اثم علیہ, اور جو مزید اس میں رہنا چاہتا ہے ادھر عبادت کرنا چاہتا ہے, جیسے کئی لوگ چند دن کے لیے جاتے ہیں, کوئی لوگ مہینے کے لیے جاتے ہیں, تو اس میں کوئی یعنی کسی کے اوپر ٹانگ کسنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی وہ بندہ گیا 2 دن میں واپس آ گیا حج کر کے, تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے فلا اثم علیہ, اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے. وہ واپس آنا چاہتا ہے جلدی, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور کوئی وہاں پہ دیر تک رہنا چاہتا ہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. لمن اتقیٰ, خصوصاً اس کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے, مطلب اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے, اللہ سے ڈرنا ہے. بندہ تھوڑی عبادت کرے زیادہ کرے, مطلب جو فرض عبادت ہے اس کو تو ظاہر پورا کرنا ہی ہے, مزید جو ایکسٹرا یا نفل عبادت ہے اس کے اندر کوئی جتنی کرتا ہے اس کے اوپر کوئی یعنی وہ نہیں ہے, حرج نہیں ہے, اور نہ ہی کسی اور کو یہ یعنی اجازت ہے کہ وہ اس کے پر تان تشریح کسے یا اس کے پر تنقید کرے, کرٹیسائز کرے, یہ مناسب نہیں ہے. بس سب کو کیا کرنا ہے, اتقا, تقوی اختیار کرنا ہے, اللہ سے ڈرنا ہے, کیونکہ یہی مقصود بالذات ہے, اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرنی ہے. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرتے رہو. واعلموا انکم الیہ تحشرون, جان لو کہ تم اس کے پاس کے آنے والے ہو, تم سب نے اس کے حضور حاضری دینی ہے, تم نے سب نے اس کے سامنے کھڑے ہو کے اپنا حساب و کتاب دینا ہے. لہذا ڈرو اس دن سے کہ جب تم نے جا کے اس کے سامنے اپنا حساب و کتاب کروانا ہے. اس دن جب تمہارا حساب و کتاب ہوگا تو تمہیں پتہ چلے گا کہ تمہارا کس طرح کا جو تم نے جو دنیا کے اندر کیا تھا, تمہارا حساب و کتاب جو ہونا ہے اس کا تمہیں اس ٹائم پتہ چلے گا. لہذا تم اللہ سے ڈرو اور اس دن کی حاضری سے ڈرو کہ جب اللہ کے حضور پیش ہوگے, تمہارا حساب و کتاب ہوگا, تمہارا محاسبہ ہوگا, تو اس وقت تمہارے لیے مشکلات ہوں گی, تمہیں شرمندگی ہوگی. تو لہٰذا جب تم اس دن کا تصور ہر وقت اپنے ذہن میں رکھو گے تو اللہ سے ڈرو گے, اللہ کے عذاب سے ڈرو گے, اور اس طرح سے دنیا کے اندر رہ کے تم گناہوں سے جو ہے وہ پرہیز کر سکو گے. پھر فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. یعنی لوگوں میں سے کوئی ایسے بھی ہیں جو یہ جن کی جو بات ہے وہ دنیاوی زندگی کے معاملے میں وہ تمہیں بڑے تعجب میں ڈالتی ہے. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ, اور اللہ تعالیٰ اس کے دل کے بارے میں بخوبی آگاہ ہے. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ, اور وہ بڑا جھگڑا لو بندہ ہے. وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ, اور اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ زمین میں فساد برپا کرنا چاہتا ہے, وہ کھیتیوں کو نسلوں کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے. اور واللہ لا يحب الفساد, اللہ تعالی ایسے فسادیوں کو بالکل بھی پسند نہیں فرماتا. یہ جو آیت ہے یہ منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہے, اور قرآن مجید میں کئی جگہوں پہ اللہ رب العزت نے منافقین کا تذکرہ فرمایا ہے. منافق ہم سب جیسا کہ جانتے ہیں کہ انگلش میں اس کو ہیپوکرائٹ کہتے ہیں, ہیپوکرائٹ, اور عربی میں منافق, اردو میں منافق کہتے ہیں, یعنی دوگلا بندہ, یعنی بظاہر وہ مسلمان ہے اور اندر سے جو ہے وہ پکا کافر ہے. اور صرف کافر نہیں ہے
بلکہ وہ اسلام کا شدید دشمن ہے. اسی وجہ سے اس نے اسلام کا لبادہ اڑا ہے اسلام کو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے. اور اسی وجہ سے جو منافق ہے وہ بدترین خلائق ہے, وہ بدترین مخلوق ہے, وہ بدترین انسان ہے, وہ کافروں سے بھی برا ہے. اور اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے جب منافق کا تذکرہ کیا تو فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, یعنی منافق جو ہے وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں رہے گا, یعنی کافر سے بھی اس کو سخت ترین عذاب دیا جائے گا. وجہ یہ کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. یہ منافق اللہ کو, مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں, لیکن اصل میں یہ دھوکہ کسی کو نہیں دے رہے ہیں, یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. کیونکہ ان کے ذہن میں جو شک تھا اس شک کی بنا پہ یہ بظاہر تو مسلمان ہو گئے, لیکن پھر انہوں نے اسلام دشمنی میں یہ لباس اوڑھ کے اسلام کا انہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ سارا لباس پہنا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں آپ کی حیات طیبہ میں سینکڑوں کی تعداد میں منافق تھے. چنانچہ احد کے میدان میں 300 کے قریب منافق جو ہیں وہ یہ کہہ کر واپس ہو گئے مسلمانوں کو بددل کرنے کے لیے میدان احد سے کہ جناب آپ نے تو ہمارا مشورہ ہی نہیں مانا, ہم تو کہہ رہے تھے ڈیفینسولی ہم مدینے کے اندر رہ کے جنگ لڑیں گے, تو آپ کو ہمیں یہاں لے آئے میدان احد میں, میدان جنگ میں, تو لہٰذا ہماری کیونکہ آپ نے بات نہیں مانی تو ہم واپس جا رہے ہیں. ان کا مقصد ہی یہ تھا کہ جب میدان جنگ سے ہم عین جنگ کے دوران جو ہے وہ نکلیں گے تو باقی جو مسلمان ہیں وہ بھی ہم کو دیکھ کے جو ہے واپس آ جائیں گے. تو اس طریقے سے منافقوں نے ہمیشہ مسلمانوں کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی. مسجد ضرار جس کا تذکرہ سورۃ توبہ کے اندر ہے, بلکہ پوری سورۃ توبہ ہی بھری ہوئی ہے ان سے, پوری سورۃ احزاب کے کئی رکوع ان سے بھرے ہوئے ہیں. تو اس میں یہ اللہ نے فرمایا کہ بظاہر وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ, ان کی باتیں تمہیں بہت اچھی لگتی ہیں, بلکہ قرآن مجید میں سورۃ منافق ہے ایک, منافقون, سورۃ منافقون 28ویں سپارے میں جو منافقون کے نام سے ہے, تو اللہ تعالیٰ نے منافق کی جو ایک یعنی پہچان بتائی ہے وہ یہ ہے کہ خوش و گم مسندہ. منافق باتوں میں اتنا وہ اچھی باتیں کرتا ہے, اتنی اچھی زبان, اچھے الفاظ استعمال کرتا ہے کہ وہ ایک خوبصورت لکڑی کی طرح سے وہ جو ہے وہ نظر آتا ہے. کہ خوشبو مسندہ کہتے ہیں ایسی لکڑی کو جس کو اندر سے کیڑا کھا چکا ہو اور اوپر سے وہ بالکل صاف ستھری اور خوبصورت اور مضبوط نظر آ رہی ہو, لیکن اندر سے وہ پورا خول اس کا ہو چکا ہو, یعنی کیڑے کھانے کی وجہ سے. تو منافق جو ہے وہ اس لکڑی کی طرح سے ہے کہ جو اندر سے وہ خول ہے اس کے اندر کوئی اسلام نہیں ہے, کوئی ایمان نہیں ہے, لیکن اوپر سے بظاہر وہ مسلمان ہے, بڑا اچھا مسلمان ہے, اس اچھی لکڑی کی طرح سے بظاہر اوپر سے جو ہے اوپر سے جو ہے وہ بڑی خوبصورت اور مضبوط نظر آ رہی ہے, لیکن اندر سے اس کے کچھ بھی نہیں ہے. بالکل یہی صورتحال ایک منافق کی ہے کہ وہ اچھی باتیں کرتا ہے, اسلام کی باتیں کرتا ہے, بڑی اچھی تقریریں کرتا ہے, قرآن حدیث کو اس کو ازبر ہوتا ہے, دین کی باتیں بہت خوبصورت انداز سے کرتا ہے, بہت اس کے اندر انسانی ہمدردی کے جذبات ہیں, اللہ رسول سے محبت کے جذبات ہیں, آخرت کے بارے میں, دنیا کے بارے میں بہت اچھی باتیں کرتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ من الناس من یعجبک قولہ, اس کا جو قول ہے, اس کی جو باتیں ہیں وہ تمہیں تعجب میں ڈالتی ہیں, بندہ یعنی ششدر رہ جاتا ہے اس کی باتوں سے کہ کیا بات ہے صاحب, کیسی اچھی باتیں کرتے ہیں. چنانچہ عبداللہ بن ابی جو ہے وہ مسجد نبوی کے اندر جمعے کے دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہوتے تھے تو وہ مسجد نبوی کے صحن میں کھڑے ہو کے لوگوں کو یہ کہتا تھا کہ لوگوں یہ وہی نبی ہیں جن کے بارے میں ہم یہود سے سنتے تھے, تورات زبور انجیل میں پڑھتے تھے, کہ یہ تورات زبور انجیل میں پڑھتے سنتے تھے علماء سے کہ وہ نبی آیا چاہتے ہیں, آخری نبی, تو یہ وہی نبی ہیں جو آ چکے ہیں, لہٰذا ان پر ایمان لے آؤ, اسی میں تمہاری دنیا اور آخرت کی فوز و فلاح ہے, کامیابی ہے, لہٰذا ایمان لے آؤ. حالانکہ وہ منافقین کا سردار ہے, اور جب وہ مرا تو اس کے بیٹا جو اس کا سچا مسلمان تھا, اس نے جب
یہ کہا کہ یا رسول اللہ آپ میرے باپ کا جنازہ بھی پڑھائیے، اپنی جو آپ کی کمبلی ہے چوکا مبارک ہے، یہ جبہ مبارک یہ بھی عطا فرمائیے کہ اسی میں جو ہے اس کو جو ہے وہ کفنایا جائے اور آپ اس کو قبر میں اتاریں۔ تو آپ نے یہ ساری چیزیں کی، اس کے باوجود اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورۃ توبہ میں کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، کہ آپ ان منافقوں کے لیے اللہ سے معافی مانگیں یا نہ مانگیں، آپ 70 مرتبہ بھی اگر اللہ سے معافی مانگیں ان کے لیے تو اللہ ان کو فلن یغفر اللہ لکم، اللہ ہرگز ان کو معاف نہیں کرے۔ وجہ یہ کہ اندر کچھ ہے ہی نہیں، وہ اندر سے تو کھول تھے، کافر تھے، اور صرف کافر ہی نہیں تھے، وہ تو اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے بظاہر انہوں نے اسلام کا لباس پہنا ہوا تھا۔ تو اب رسول اللہ نے جو ہے جنازہ پڑھایا، اس کے لیے دعا کی، اس کے لیے اپنی جو ہے وہ کمبلی مبارک یا چولا مبارک جو ہے یا چوکا مبارک جو ہے وہ بھی عطا فرمایا، لیکن اس کے باوجود اللہ نے فرمایا اللہ ان کو نہیں بخشے گا، اس لیے کہ یہ منافق ہیں، ان کے اندر کچھ نہیں ہے، ایمان نام کی شائی کوئی نہیں، صرف کافر ہوتے تو وہ بھی کم تھا، یہ تو منافق ہیں، مطلب انہوں نے تو یہ اسلام کا لباس پہنا ہی اس لیے تھا کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکے، اسلام کو نقصان پہنچا سکے۔ تو یہ ہم اس دور کی بات کر رہے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود تھے اور آپ کے ساتھ یہ لوگ رہ رہے تھے، آپ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، آپ کے ساتھ مل کے سارے مسلمانوں والے کام کرتے تھے، تب بھی ان کی تعداد، منافقوں کی تعداد سینکڑوں میں تھی، اور پورا قرآن ان کے بارے میں بھرا ہوا ہے، جگہ جگہ قرآن سورۃ محمد الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، اس کو پڑھیں، اس کے اندر بھی ان کا تذکرہ موجود ہے۔ تو اس طرح سے جو منافق ہے وہ اپنی باتوں سے جو ہے وہ یعنی اچھی باتیں کر کے بڑا متاثر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو چنانچہ قرآن مجید میں بلکہ سورۃ جو منافقون کی آیت ہے کہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون، یہ یعنی منافق جو ہے وہ آپ کے پاس آئے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ انک لرسول اللہ، یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ یہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں، حالانکہ وہ کہے انک لرسول اللہ، آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے یہ تو بات طے ہے کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن جو منافق یہ بات کہہ رہے ہیں نا انہم لکاذبون، وہ جھوٹے اس لیے ہیں کہ ان کا دل گواہی نہیں دے رہا ہے، کیونکہ اصل شہادت دل کی ہے، زبان جو ہے وہ ایک اقرار ہے، اقرار باللسان، لیکن تصدیق بالقلب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں، کیونکہ جب تک ادھر سے سیٹسفیکشن نہیں ہوگی، ادھر سے ویریفیکیشن نہیں ہوگی، جو زبان کہہ رہی ہے تو محض زبانی دعووں کا کچھ بھی نہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بظاہر وہ مسلمان ہیں، دین کی باتیں کرتے ہیں اور بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تولا سعی فی الارض لیفسد فیہا ویہلک الحرث والنسل، کہ اگر ان کو کچھ بھی موقع ملے نا، کہیں پہ ان کو اختیار ملے تو وہ کیا کریں گے؟ وہ زمین کے اندر فساد برپا کریں گے۔ ان کے پاس جب بھی کبھی کوئی اختیار اور اقتدار کا کوئی موقع آئے گا جہاں پہ وہ کچھ کر سکتے ہیں تو وہ نہیں چھوڑیں گے، وہ کیا کریں گے؟ وہ فساد برپا کریں گے، وہ نسلوں کو ختم کریں گے، وہ قتل و غارت کریں گے، وہ کھیتوں کو برباد کریں گے، وہ زمین کے اوپر فساد برپا کریں گے۔ تو واللہ لا یحب الفساد، اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اب ان لوگوں نے تو یہ کیا سو کیا، اب اگر کوئی وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ، کہ ایسے لوگوں کو، منافقوں کو جب یہ کہا جاتا ہے کہ اتق اللہ، اللہ سے ڈر، کیا کر رہے ہو تم، کہ کس طرح کی حرکتیں تم کہتے ہو ہم مسلمان ہیں اور تمہارے کام تو اسلام کے اینٹی ہیں، اسلام مخالف ہیں، تو تمہاری یہ حرکتیں جو ہیں یہ تو اسلام والی ہیں ہی نہیں، دعوت تمہارا اسلام کا ہے، تو یہ کیا ہے؟ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ آخذتہ العزۃ بالإثم
فحسبہ جہنم، تو وہ اور زیادہ اس کو غصہ چڑھتا ہے۔ چنانچہ یہ منافق کی نشانی بتائی جا رہی ہے کہ منافق کو جب یہ کہا جاتا ہے کہ تم غلط کام کر رہے ہو، اللہ سے ڈرو، کیوں نہیں ڈرتے تم اللہ تعالیٰ سے؟ تم کیوں اینٹی اسلام باتیں کر رہے ہو؟ کیوں تم اللہ تعالیٰ کی احکامات کی خلاف ورزی کر رہے ہو؟ کیوں تم قرآن حدیث سے ہٹ کے چل رہے ہو؟ کیوں تم قرآن حدیث کے مطابق نہیں کام کر رہے ہو؟ کیوں تم دین کے خلاف کام کر رہے ہو؟ تو بجائے اس کے کہ وہ اس کی کوئی دلیل دے کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں، یا ایسا نہیں ہے یا ایسا ہے، وہ اس کو کلیئر کرے، وہ کیا کرتا ہے؟ اخذتہ العزت بالاثم، تو اس کو اور زیادہ اس گناہ پر غصہ آتا ہے۔ یعنی وہ خود گناہ تو کر رہا ہے، برا کام تو کر رہا ہے، اس کو جب کرٹیسائز کیا گیا، اس کو جب تنقید کا نشانہ بنایا گیا کہ تم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے ہو، کیوں یہ غلط کام کر رہے ہو، تو اور زیادہ اس کو غصہ چڑھتا ہے، اور زیادہ وہ اس کے اوپر جو ہے وہ نڈر ہو جاتا ہے، اور زیادہ جو ہے وہ اینٹی اسلام باتیں کرتا ہے، اور انسانیت کی مخالف یعنی حرکتیں کرتا ہے، اور زیادہ جو ہے اس کی جو منافقانہ جو روش ہے جو چھپی ہوئی ہے، اور وہ یعنی ظاہر ہو کے آ جاتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ اذا حدث کذب، اذا وعد اخلف، واذا تؤمن خان، واذا خاصم فجر۔ منافق جو ہے وہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے، باتیں کرتا ہے تو ان یعنی جب یعنی بحث کرتا ہے تو اس کے اندر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ فسق و فجور کرتا ہے، یعنی گالیاں بکتا ہے۔ تو اس طرح منافق کی جو نشانیاں ہیں وہ بتائی گئی ہیں، تو اس میں یہ بھی ایک نشانی ہے کہ اس کو غصہ چڑھتا ہے ایسی باتوں کے اوپر، وہ اور زیادہ جو ہے وہ اسلام مخالف حرکتیں کرنے لگتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا فحسبہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، والا بئس المہاد، اس کے لیے جہنم کافی ہے، اور اس کا ٹھکانہ بہت برا ہے جہنم، اور یہ اس کے لیے کافی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر منافقین کے لیے سخت سزا کا اعلان فرمایا ہے، اور پورے قرآن مجید میں کئی جگہوں پہ ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو منافقت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو دنیا کے اندر تو ایکسپوز کر ہی دیتی ہے اس کے طرز عمل سے، لیکن آخرت کے اندر بھی وہ بندہ شدید عذاب سے دوچار ہوگا۔ جیسے سورت حدید کے اندر اللہ نے فرمایا کہ وہ مکس اپ ہوں گے مسلمانوں سے، لیکن اچانک ان کو الگ کر دیا جائے گا، تو وہ کہیں گے کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے، ہم تو تمہارے ساتھ حج، عمرہ، نماز، یہ ساری چیزیں کرتے تھے، تو یہ کیا ہے؟ ہماری طرف دیکھو تاکہ ہمیں تمہارے نور ایمان سے کچھ ملے۔ تو وہ کہیں گے کہ تم تو کچھ اور ہی کر کے آئے تھے، تمہارے پاس تو کھوٹے سکے تھے، ایمان تو تمہارے پاس تھا نہیں، تو جہاں کیا لینا ہے تمہیں، لہٰذا ان کو پھر الگ کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی اس مقدس کتاب کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہماری، ہمارے والدین اور سارے مسلمانوں کی بخشش و نجات فرمائے، اور دنیا اور آخرت کی فوز و فلاح عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔